أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورہ طٰہٰ، اس کو سورہ کلیم بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے ان کا تذکرہ تفصیل سے ہے. طٰہٰ کے معنی تو حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی کیا مراد ہے اس کو بتایا نہیں گیا ہے. البتہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، مشتبہات میں سے ہے، اور اس کو مان لیا جائے، ایمان لا لیا جائے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، بعضوں نے کہا ہے کہ یہ طٰہٰ اور یاسین، کسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، رسول پاک صلی اللہ، اور حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور یاسین کو ملائکہ کو سنایا. تو ملائکہ نے کہا کہ کیا مبارک ہے وہ لوگ جن پر یہ سورت نازل ہوگی، اور کیا ہی مبارک ہے وہ لوگ جو اس کو حفظ کریں گے، کیا ہی مبارک ہے وہ لوگ جو اس کو سنیں گے، پڑھیں گے. اس سورت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا باعث بنی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی. چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تلوار کو لے کر، برہنہ تلوار کو لے کر نکلے. راستے میں عبداللہ بن نعیم سے ان کی ملاقات ہو گئی جو ایمان لا چکے تھے. تو عبداللہ بن نعیم نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو بولے کہ یہ جو نئے نبی آئے ہیں انہوں نے پورے عرب میں تفرقہ ڈال دیا ہے، گھر گھر میں جھگڑا ہے، ہمارے بتوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، لہذا ان کا خاتمہ نعوذ باللہ کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. تو عبداللہ بن نعیم نے ان سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے ایسا کام کیا تو بنو عبد مناف جو ان کا قبیلہ ہے وہ تم کو زندہ چھوڑے گا؟ خیریت مناؤ اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہن وئی کو دیکھو، سعید بن زید دیکھو کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ مڑ گیا اور وہ اپنی بہن کے گھر گئے. جب گئے تو انہوں نے
باہر سے کچھ سنا کہ کچھ تلاوت کی آواز آ رہی تھی. چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھٹ اپنا جو تلاوت کر رہے تھے اس کو چھپا لیا اور خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو سنا رہے تھے قرآن مجید کی یہ آیتیں، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، وہ کسی کونے میں چھپ گئے. حضرت عمر جب داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بہن بھائی کو پیٹنا شروع کیا. جب بات آگے بڑھ گئی تو ان کی بہن بیچ میں آ کے انہوں نے چھڑانا چاہا تو انہوں نے بہن کو بھی پیٹا، اتنا پیٹا کہ ان کے زخم آ گیا اور اس سے خون بہنے لگا. بہن اور بہن بھائی دونوں نے چیخ کر کہا کہ عمر ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے کر. اب جب حضرت عمر نے اپنی بہن کی اس ہمت کو دیکھا، خون بہہ رہا ہے، تو ان کے دل میں جو کفر اور شیطانیت کی دیوار تھی، محل تھا، وہ ٹوٹنے لگ گیا. اس کی کھڑکیاں، دروازے گرنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ. تو ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے اس کو اپنی مانڈی کے نیچے چھپا لیا تھا، صحیفے کو جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی. حضرت عمر نے چاہا کہ اس کو لے کے پڑھیں تو انہوں نے ان کو نہیں دیا اور کہا کہ تم اس کو لے کر جو ہے پھاڑ دو گے، اس لیے میں نہیں دیتی. حضرت عمر نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس کو نہیں پھاڑوں گا، واپس دے دوں گا. چنانچہ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ تم نجس ہو اور یہ پاک صحیفہ ہے، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم غسل کرو. چنانچہ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کے بعد یہ صحیفہ ان کو دیا گیا تو پڑھنے لگے. معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں گنے چنے لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. حضرت عمر نے جب یہ پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. تو وہ بول اٹھے، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کیا کلام ہے. چنانچہ جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو خباب بن الارت جو کسی گوشے میں چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا عمر، کل ہی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا تمہارے حق میں اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی ہے. چنانچہ خباب بن الارت ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دار ارقم میں لے گئے اور وہاں حضور نے ان کا استقبال کیا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی وجہ سے اسلام کو، مسلمانوں کو طاقت نصیب ہوئی. تو یہ صورت سبب بنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ رات بھر تہجد میں، اور صحابہ جو ایمان لائے رات بھر تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور دن میں عبادت کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، کوشش تھی کہ لوگ جو
جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، عبادت کر کے اپنے شرف انسانیت کو بھول کر، تو حضور کی یہ تمنا تھی، آرزو تھی، کوشش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور اس کے لیے آپ اتنی محنت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ جو ہے تکلیف اٹھائیں اور اتنی محنت کریں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو خشیت جس کے دل میں ہے، وہ اس کو قبول کرے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اس پروردگار کی جانب سے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو، بلند آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا، اس کے بارے میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، کہ یہ استواء کا معاملہ معلوم ہے، وکیفیتہ مجہول، اور اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان عرش پہ کیسے بیٹھا، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں سوال مناسب نہیں۔ اور یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اور اس پر ایمان لانا چاہیے کہ جیسا بھی اللہ نے فرمایا اس کے مطابق وہ مستوی علی العرش ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور اس اللہ کی ملک ہے جو کچھ کی زمین میں، آسمانوں میں ہے، اور جو تحت الثری، زمین کے نیچے جو کچی مٹی ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملک ہے، اور اس کو علم ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ انسانوں نے کوشش کی کہ مٹی کو، زمین کو کھود کے ایک زمین سے نیچے دوسری طرف سوراخ اور سرنگ نکالے، لیکن وہ لوگ 6 میل تک گئے، اس کے بعد ان کا جو سائنس ہے وہ کام نہیں کیا اور ناکام ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچی مٹی ہے زمین کے نیچے تہ میں، اس کے اندر کیا کیا خزانے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا بھی علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ وہ اتنا طاقتور اور اتنی عالیشان ذات ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم راز میں بات کرو، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ جو تمہارے دل میں بات ابھی نہیں آئی اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ اور ایسی ذات جب اتنی عالی شان ہے اور اتنی بے پناہ اس کا علم اور طاقت ہے، تو پھر اس کے سوا کس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کون ہے جو اس لائق ہے کہ اس کے علاوہ اس کی عبادت کی جا سکے اور اس کو الہ مانا جائے؟ تو یہی وہ ذات ہے کہ جس کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کو سنتا ہے، چاہے تم زور سے کہو، آہستہ کہو۔ سر کہتے ہیں جو خاموشی میں بات آپ کہیں، اور اخفا کہتے ہیں کہ جو بات ابھی دل میں نہیں آئی ہے اس کو اخفا کہتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف راز کی باتوں کو جانتا ہے بلکہ جو دل میں بات نہیں آئی ابھی اس کا علم بھی اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے۔ جب وہ اتنا عالم الغیب ہے، عالم ہے، اور اتنے بڑے بڑے اختیارات اس کے ہیں، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، تو اس کے سوا اور کس کو معلوم بنا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔